بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 177 معارف القرآن کا یہ ٹاپک ہے، معارف و مسائل ربط آیات۔ جو آیات پڑھی یہ اس کے بارے میں ہے 177 پیج، اور آج کا دوسرا ویلاگ ہے، ویلاگ نمبر 2۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ جو قرآن کی آیات تلاوت کی تھی، یعنی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ پہ جا کے ختم ہوتی ہے یہ آیت 2 سے 33۔ معارف و مسائل ربط آیات۔ پچھلے آیات میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ اس آیت سے آخر رکوع تک 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اس سلسلہ میں ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ نعمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک سوری یعنی محسوس جیسا کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مکان جائیداد، دوسری معنوی جیسے عزت و آبرو، مسرت، علم۔ پچھلی آیات میں سوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان 11 آیتوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا۔ خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، تو ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ انسب یعنی مناسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں۔ وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت عرضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم کے تفوق ذکر کر کے دیا گیا، اور بتلایا گیا کہ خلافت عرض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں۔ ناظرین، نیکسٹ جو ہمارا سبجیکٹ آ رہا ہے وہ ہے تخلیق آدم کی گفتگو فرشتوں سے کس مسئلے پر مبنی ہے۔ یہ ہمارا ویلاگ ہوگا تیسرا، اس میں جا کر ہم آپ سے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر ہے میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرائے منتہا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، الہام ہے جامہ تیرا، قرآن ہے امامہ تیرا، ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا۔